بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں خوب رحمتیں اور برکتیں رکھی ہے. جو بندہ اگر چاہے تو لوٹ سکتا ہے اور نہ چاہے تو اسے بھی غفلت میں گزار سکتا ہے. یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے. ویسے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک گناہ گار شخص بھی جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور مسجدوں کے دروازوں پر پہنچتا ہے. اپنے رب کی جس طریقے سے اس سے عبادت بنتی ہے وہ اس طریقے سے کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے اپنے رب سے قریب ہو جاؤں، کس طریقے سے میرے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں. وہ ہمیشہ ایسا موقع ڈھونڈتے رہتا ہے تو اسے ایسا موقع مل جاتا ہے، اور اس موقع کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. اس موقع کا نام ہے لیلۃ القدر، جو ہمارے اور آپ کے نزدیک بہت جلد تشریف لانے والی ہے. سبحان اللہ. اس لیلۃ القدر کا کیا کہنا، اس کی عظمت اور بزرگی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ قدر ہے. اس سورہ قدر میں ہمیں بتایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا. اور یہ ایسی عظمت اور بزرگی والی رات ہے پیارو کہ اس رات میں عبادت کرنا، اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کے عبادت سے افضل ہے. 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے. اور اس رات میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتوں کے عظیم فوج کو لے کر، عظیم لشکر کو لے کر، یعنی بہت سارے فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں. اور زمین پر اتنی تعداد میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی، اسی لیے اسے تنگی والی رات بھی کہا جاتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ صبح فجر تک چلتے رہتا ہے، یعنی فجر کے پہلے تک یہ معاملہ چلتے رہتا ہے. جانتے ہیں آپ کیوں فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں؟ کیوں فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں؟ میرے پیارو، زمین پر فرشتے اسی لیے تشریف لاتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اپنے زندگی بھر کے گناہوں سے، جب وہ معافی مانگتا ہے فرشتوں کو وہ ادا بڑی پسند آتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتے یہ عاجزانہ پیش کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ہمیں اس بندے سے ملاقات کا شرف عطا فرما. مولا اسے اجازت دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فرشتے اس لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں کہ وہ ان بندوں سے مصافحہ کرے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی عظمت اور بزرگی والی رات ہے میرے پیارو. اب یہ رات ہمیں کیسے عطا ہوئی، کس طریقے سے یہ رات آپ کو اور ہمیں ملی؟ تو میرے پیارو، ہر وہ اچھی چیز، ہر وہ رحمت اور برکت والی چیز جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہے وہ یوں ہی نہیں عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں ہمیں دی، بلکہ دی ہے اگر تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دی. اگر ہمیں یہ رحمتیں ملی ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ملی. میرے پیارو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے کریم آقا ہے، ایسے کریم آقا ہے کہ جن سے جب جو مانگا گیا اللہ کی عطا سے میرے آقا نے اسے فوراً عطا فرمایا. بس ایسا ہی ایک معاملہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں، صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر قوم بنی اسرائیل کے ایک عابد جن کا نام حضرت سمون تھا، وہ حضرت سمون کی باتیں آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے. آپ نے بتایا کہ حضرت سمون جو تھے، حضرت سمون کی 1000 سال کی عمر تھی،
اور وہ ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر روز جہاد کیا کرتے تھے، رات کو قیام کیا کرتے تھے، یعنی رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ بھی رکھتے تھے اور روزے کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ میرے پیاروں، جب یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تو صحابہ غمگین ہو گئے۔ جب صحابہ غمگین ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریم آقا کے سامنے جب کوئی غمگین ہو جایا کرتا تھا تو کسی ماں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی اپنے بیٹے کو غمگین دیکھ کر جتنی میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے اپنے امتیوں کو غمگین دیکھ کر۔ مگر میرے پیاروں، آج ہم اس نبی پر درود بھیجنے میں بھی پیچھے ہٹتے، اس نبی کا ذکر سننے میں، اس نبی کا ذکر کرنے میں بھی ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ ہمیں کوتاہی آتی ہے ہمارے نبی کا ذکر کرنے میں، اپنے نبی پر درود بھیجنے میں۔ تو میرے پیاروں، میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت سمون کی بات میرے آقا نے بتائی تو صحابہ غمگین ہوئے۔ نبی نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیوں غمگین ہوتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا، حضرت سمون کی ایسی عبادت، ان کی 1000 سال کی عمر، اور اس 1000 سال میں انہوں نے 1000 سال روزہ رکھا، روز روزے سے رہتے تھے، پھر جہاد بھی کیا کرتے تھے، پھر رات کو قیام بھی کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، ہم اس لیے غمگین ہیں۔ آقا، ہماری تو اتنی طویل عمر بھی نہیں رہے گی، آقا ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں۔ تو آقا، جب حضرت سمون کی عمر اتنی ہے اور ہماری عمریں جو ہے وہ کم ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے ان کے برابر عبادت کر پائیں گے؟ یا رسول اللہ، ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم تو ان کے برابر عبادت میں نہیں رہ پائیں گے، ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، صحابہ کو غمگین دیکھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوئے، اور میرے نبی کا غمگین ہونا میرے رب کو کبھی گوارا نہیں ہوا۔ میرے رب کو کبھی یہ گوارا نہیں کہ محبوب غمگین ہو، نہیں میرے پیارو، محبوب غمگین ہوئے۔ ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ غم آیا، اور اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ میرے رب نے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اے محبوب، تمہیں عطا کی گئی ہے ایک رات جو کہلاتی ہے شب قدر، اور اس رات میں اگر تمہارا امتی، تمہارا سیدائی، تمہارا چاہنے والا، تمہارا امتی اس رات میں اگر پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے حضرت سمون کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ شب قدر کیسے ہمیں عطا ہوئی۔ اب شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس مبارک رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ تو یوں جاگتے ہیں کہ بس چائے پیتے ہیں، گھومتے ہیں، یوں ہی رات گزار دیتے۔ کا جاگنے کا حکم ہے صاحب؟ ایسا نہیں ہے صاحب، ایسے تو پھر جو ہے کوئی مطلب کی بات نہیں ہے۔ ہمیں جاگنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس جاگنا ہے، موبائل چلانا ہے، یہ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جاگ کر کرنا کیا ہے۔ جاگ کر ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اور اس رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو اس رات کی توفیل ہمیں معاف فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے معاف فرما، اے اللہ میرے آقا کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً جب ہم اس طرح سے روئیں گے اور رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، تو رب العالمین اس رات کی برکت سے اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اب ہمیں کیسے سب قدر گزارنا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ میرے پیارو، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس رات میں ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم پڑھیں۔ اسی رات میں جو ہے قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، قضائے عمری کو ادا کریں، اور نوافل پڑھیں، اور جن کی نمازیں قضا ہیں وہ پہلے قضا نمازیں ادا کریں، اس کے بعد نوافل پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔